وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حمد و صلاة کے بعد قابل عزت احترام علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، طلباء کرام، گرامی قدر سامعین و حاضرین، نہایت واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اہل علاقہ نے بڑی محنت سے یہ پروگرام ترتیب دے کے رات کی ان گھڑیوں میں اس مقدس پروگرام کی سماعت کے لیے اللہ کے دربار کی حاضری کا موقع دیا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سارا دن کے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن اعلان سنا کہ سیرت النبی کے مقدس موضوع پہ جلسہ ہوگا۔ حضرات علماء کرام تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو عرش والے رب کا قرآن اور مدینے والے سونے نبی کا فرمان سنائیں گے۔ آپ حضرات اپنا آرام چھوڑ کے اللہ کے دربار میں آئے۔ آپ جانتے تو ہوں گے کہ جب بندہ کسی دروازے پہ جاتا ہے، جس دروازے پہ گیا ہے وہ دروازے والا میزبان ہوتا ہے اور آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ رات کی ان گھڑیوں میں آپ مہمان ہیں اور اس پوری کائنات کا رب ہم سب کا اس وقت میزبان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تھک گئے ہو؟ نہیں، میں تو بھائی بڑے دنوں بعد حاضری کا موقع ملا ہے، اور وہ بھی میرے برادر محترم حافظ غلام محمد صاحب کی وساطت سے اللہ نے بڑے دنوں بعد آپ کی اس بستی میں، اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ تو ذہن میں ہے کہ میں آپ کو تنگ نہ کروں، لیکن اگر آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا ہے نا، پھر میں عورتوں والی سبحان اللہ، عورتوں والی آواز اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر سنانی ہے تو پھر مردوں والی آواز سنائیں۔ آپ کہیں ماشاءاللہ، نہیں مل کے کہیں سبحان اللہ۔ تو ہم سننے سنانے کے لیے اس وقت آئے۔ میرے ذہن میں بھی یہ نہیں کہ میں اپنی خطابت کے جوہر دکھاؤں گا، نہیں، میں یہ ذہن لے کے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایک بندہ اللہ کے قرآن کے پیغام کو توجہ سے سن رہا ہو، تو میرا یقین یہ ہے کہ قرآن اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے اندر اتنی حلاوت، اتنا مٹھاس اور اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ آج بھی اگر بندہ توجہ سے سن لے نا، قرآن آج بھی دل کی ویران کھیتیوں کو آباد کر دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ قرآن صرف دنیا سے جانے والے میتوں کی بخشش کے لیے رب نے بھیجا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اس کا پڑھنا سنانا یہ تقریباً میت کے لیے ہی ہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نظام بھی ہے، ہمارا رواج ہے۔ میں تو رواج کہتا ہوں کہ
میت گھر میں ہی ہوتا ہے کہ ہمارے احباب مولوی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے کہ مولوی جی آؤ 2.5 پارے راہداری کے پڑھ دو. تو میں قرآن کی تلاوت کو خلاف نہیں ہوں، پڑھنا چاہیے، لیکن اس بات کے خلاف ہوں کہ میں کیوں پڑھوں. توجہ سے سنو گے اگر کوئی بات کرو آپ کے خلاف کر رہا ہوں. یہ بھی نہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کے خلاف، اپنے معاشرے کے خلاف کہ مولوی صاحب آپ پڑھیں. یہ عام ہے ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں. میں بھی شہر میں خطیب ہوں، وہاں کئی لوگ میرے دروازے پہ بھی آتے ہیں. اپنے مدرسے کے استاد جی کو بھیجو، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، 2.5 پارے راہداری کے پڑھانے. تو میں نے ایک دن ایک نوجوان کے کندھے پہ زور سے ہاتھ مارا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ استاد جی کو بھیجو 2.5 پارے پڑھوانے. میں نے کہا تیرا باپ فوت ہوا ہے، تو پڑھ. اللہ نہیں سمجھ آئی شاید. میں نے پہلے عرض کیا نا آپ کے خلاف بول رہا ہوں. اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں آپ کے خلاف بول رہا ہوں. آپ کے سامنے آپ کی غیبت نہیں کر رہا، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ تیرے باپ کو میں جانتا ہوں، پوری زندگی اس نے جائز اور ناجائز کی ساری حدیں توڑ کے، حلال حرام کی ساری تمیز چھوڑ کے تیرے لیے کمایا ہے، بلکہ سکے بھائی کے سکے بھائی کا حق کھا کے تجھے دیا ہے. بلکہ ہمارے نظام میں ہے سکی بیٹی کا حق بندہ کھا کے اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، اپنی بہن کا حق کھا لیا، اپنے بیٹے کے نام کروا دیا. ہمارا یہ آج کل نظام عام ہے، بہنوں کو کوئی حق ہی نہیں دیتا، بھائی بہن کو حق نہیں دے رہا، باپ بیٹی کو حق نہیں دے رہا. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میری اولاد میں میرے بیٹے ہی حقدار ہیں. تو میں نے کہا دکان آپ نے لے لی، کاروبار آپ نے سنبھال لیا، اپنے ابے کا بینک بیلنس خود لے لو گے. پڑھے ہم، آپ جا کے پڑھو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا استاد جی میں قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر اپنے باپ کی میت پہ نہ رونا، اپنی بدبختی پہ ماتم کرنا، اپنی بدقسمتی پہ رونا کہ تیرے ابے نے تجھے اتنا کچھ اکٹھا کر کے دیا اور تو اپنے ابے کو ایک سپارہ نہیں دے سکتا. پڑھا ہوا نہیں ہے نا، تو پھر بھی مولوی کا سہارا نہ لے. کیا آمنہ کے لال کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جانے والے کے ایصال ثواب کی نیت سے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ دے، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دے. سبحان اللہ، اونچی اونچی بولیے سبحان اللہ. آپ کو یہ مسئلہ سنا مبتلا ہمارا نظام ہے نا، ہم آگے پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں. 10ویں محرم کو جاتے ہیں، اور 10ویں محرم کو بھی قبرستان میں نے دیکھا ہے. ذہن میں ہوتا ہے نا کہ شاید یہ لوگ ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں، یہ بریلوی ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے. میں نے اپنے احباب کو دیکھا ہے کہ اچھا خاصا نوجوان ہے، وہ اپنے باپ کی قبر سے ٹیک لگا کے 10ویں محرم کو روٹی کھا رہا ہے، حلوے کھا رہا ہے، اور آپ پکا کے لے جا رہے ہو. آپ نہیں تو آپ کے معاشرے میں دوسرے لوگ رہتے ہیں جو لے جاتے ہیں. آج تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ یہ قبرستان کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ قبرستان جو یہاں سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کے حق میں اللہ کا قرآن پڑھ کے ان کو بخشوانے کی جگہ ہے. اگر آپ کو بھی مسئلہ سمجھ آیا ہے تو سبحان اللہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. میرے ناظر خان کی طرف صرف موبائلوں میں تو مست نہیں ہونا. شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ سٹینڈ میں نے لیا ہے، یہ چونکہ میرے رفیق سفر ہے، یہ سٹینڈ میں نے لے کے دیا ہے، میرے بیانات یہاں کر کے آگے پہنچاؤ. نہیں، یہ ان کا اپنا شوق ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں. بلکہ میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے آپ جب سامنے لگاتے ہو میں کسی اور کو کیسے روکوں گا کہ بھائی تصویریں نہ بناؤ. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اور صرف اللہ کا قرآن سنو. شاید آج کی رات کی ان گھڑیوں میں کوئی میرا عزیز، کوئی میرا دوست، کوئی نوجوان، کوئی میرا بزرگ ایسا بیٹھا ہو
کہ اس پر ایک جملہ اثر کر جائے. ہوتا ایک جملہ یہ ہے، اور میں ابتدا بھی اسی جملے سے ہی کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی اور رسول ہیں، کریم اللہ نبی. انہوں نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کی، الہ العالمین. توجہ کرنی ہے بھائی، آپ کو ایک مسئلہ سنا دوں، شاید پھر کبھی موقع ملے نہ ملے. بہرحال اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. میں بیٹھا ہوں نا اپنے گھر میں، چاہے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے، چاہے ٹیک لگا کے بیٹھوں، چاہے کڑا لگا کے بیٹھوں، چاہے اپنا کپڑا کہتے ہیں نا گوٹھ مار کے بیٹھا ہے، میں گوٹھ مار کے بیٹھوں، کوئی مجھے نہیں کچھ کہے گا. کیوں؟ ان کو پتا ہوگا کہ یہ جواب یہی دے گا، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میری مرضی، میں جیسے بھی بیٹھوں. تو بھائی اس وقت نہ آپ اپنے گھر میں ہیں، نہ اپنے ڈیرے پہ ہو، نہ اپنی بیٹھک میں ہو، اس وقت اللہ کے گھر میں ہو. اللہ کے گھر میں آپ کا نظام نہیں چلے گا، یہ گھر عرش والے خدا کا ہے، نظام حسین کے نانا مصطفیٰ کا چلے گا. تو اللہ کے گھر میں یہ ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے. بہرحال آپ کی مرضی ہے، لیکن میں جمعہ والے دن نہیں بیٹھنے دیتا اپنی مسجد میں، بلکہ کہہ دیتا ہوں چودھری صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو، یہ اللہ کا گھر ہے، ادب کرو، چند گھڑیاں ادب میں گزارو، کیونکہ ادب والے کو ہی سب کچھ ملتا ہے. جو بے ادب ہے نا، آپ حضرات نے پڑھا تو ہوگا، ہماری بیٹھکوں میں لکھا ہوتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ کے گھر کی ان دیواروں کا ادب کیا کرو، یہ اللہ کا گھر ہے. تو بہرحال آج یہ کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کی، الہ العالمین اس پورے نظام میں، توجہ کرنا، اس پورے نظام میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے گناہ اتنے ہوں کہ یہ زمین اور آسمان کا یہ درمیان والا خلا یہ بھر جائے. کوئی ایسا بندہ ہے؟ مولانا محمد شفیع صاحب نے سبحان اللہ کہا ہے، آپ نے نہیں کہا، آپ بھی مل کے کہیں، لیکن یہاں سبحان اللہ بنتی نہیں. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے تو کہا ہے کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کوئی ایسا بندہ جس کے گناہوں سے یہ خلا بھر جائے، تو ہمیں استغفر اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ نہیں. بہرحال رب العالمین نے فرمایا ہاں میرا پیغمبر ہے، میرا ایک بندہ جس کے گناہوں سے یہ خلا بھر جائے گا. کہاں رہتا ہے؟ فرمایا ملنا چاہتے ہو؟ کہا الہ العالمین دل تو کرتا ہے کہ ملو. فرمایا پھر چلو جاؤ. اللہ نے بتایا اس راستے پہ جاؤ، میری طرف غور کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں، اس راستے پہ جاؤ. چلے، یہ مڑو، جس طرح ہم مڑ کے آئے ہیں، مڑو، اس بستی میں جاؤ. اس بستی میں پہنچے، چوک میں کھڑے، فرمایا اس گلی میں جاؤ. اس گلی میں گئے، ایک دروازے پہ کھڑا کیا اور فرمایا یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ. اللہ کے نبی نے، او بھائی بس کرو یار، کیا ہو گیا؟ میری طرف دیکھو. دروازے پہ دستک دی، بندہ ہے. اللہ کے نبی سے ہاتھ ملایا. اللہ کے نبی نے فرمایا بدبختہ اتنے گناہ کر لیے، زمین و آسمان کا خلا بھر جائے. آپ کو کس نے بتایا؟ کہا اللہ نے. آپ کون ہیں؟ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. فرمایا آپ نبی ہیں؟ اللہ نے بتایا. پھر شک کی تو گنجائش نہیں ہے. ہاں میں وہی بدبخت ہوں، میرے اتنے گناہ تیرے میرے رب نے بتا دیا ہے. اس وقت نبی ہاتھ چھڑا رہا ہے کہ اس گناہگار کے ہاتھ سے میرا ہاتھ نہ لگے. پہلے تو سلام کیا ہے، اب چھڑا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ سے ہاتھ لگا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی میں آپ کے ہاتھ کی برکت اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں. اپنے رب کی رحمت سے اب بھی میں مایوس نہیں.
اللہ کے نبی چونکہ آپ جانتے ہیں علماء کرام سے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ والے نبی تھے، غصہ فرمایا، غصے میں ہی واپس آ گئے اور وہ بندہ اللہ کے نبی سے بھی ملاقات کے بعد شام تک روتا رہا، عشاء تک روتا رہا، بلکہ دنیا کو دیکھتا رہا، انتظار میں رہا۔ جب یہ دنیا والے سو گئے نا، وہ بندہ سویا نہیں، اس کے ذہن میں تھا نا کہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ یہ خلا بھر جائے۔ جب دیکھا نا سب سو گئے، اس نے چپکے سے اپنے رب کے دروازے پہ آ کے دستک سبحان اللہ اندر آئے۔ اس وقت جو بھی ان کے عبادت خانے تھے، مسئلے تو ہمیں بھی نہیں ہے نا، جو ان کے عبادت خانے تھے اس میں گئے، اندر جا کے اپنے رب سے ایک بات کر رہا ہے، کہا الہ العالمین، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گناہگار تیرے گھر آیا بیٹھا ہے، میں تجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، بس اپنا ترازو عدل میری طرف کر دے۔ تصورات میں آپ بھی آئیں گے تو یہ جملہ سمجھ آئے گا۔ تصورات میں اپنا ترازو عدل، اپنا میزان، اگر اپنی بودی کو رات ترکڑی میری طرف کر، میں ایک پلڑے میں اپنے گناہ رکھتا ہوں، تو دوسرے پلڑے میں اپنی رحمت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیں تو اگلا جملہ بولو۔ یہ تو سب تصورات ہے نا، وہ کوئی نبی تھوڑا تھا کہ پروردگار عالم وہی فرماتے ہیں، یا اس وقت کوئی ولی کتب غوث تو نہیں تھا کہ اللہ ان کے ذہن پہ الہام کرتے یا ان کے دل پہ القاء ہوتا، بس اپنی بات اپنے رب سے کر رہا ہے، اپنا ترازو بڑھا، اگر میرے گناہوں والا پلڑا جھک جائے تو ابھی موت دے کے مجھے جہنم دے، اور اگر تیری رحمت والا پلڑا جھک جائے تو پھر مہربانی کر۔ یہ جملہ اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ گھڑیاں ہوتی ہیں، شاید ایسی گھڑی ہمیں بھی مل جائے، نصیب کی بات ہے نا، ہمارے گناہ تو اتنے نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں تو ہے نا۔ ٹھیک ہے، توجہ کرنی ہے، یہ بات کر کے رو دھو کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، صبح ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دوسرے دن پھر درخواست دے رہے ہیں، اس دنیا میں، اس نظام میں، ہمارے معاشرے اور ماحول میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں کہ جن سے یہ خلا بھر جائے؟ فرمایا ہاں ہے، اب کہو سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں ہے، کہا فرمایا اسی رات میں جاؤ، اسی بستی میں جاؤ، گئے، اسی گلی میں جاؤ، گئے، فرمایا وہی دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ نہیں، سبحان اللہ اونچی کہہ رہی، وہی دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ ذہن میں تھا کہ شاید اس گھر میں دو بھائی تھے، ایک بھائی برائی میں اور ایک بھائی نیکی میں، آگے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی گھر والا بندہ نبی سے سلام کر رہا ہے۔ نبی نے اوپر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اوپر دیکھا، الہ العالمین یہ کیا؟ فرمایا میرا پیغمبر رات نہیں گزری۔ یہ جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں بھی وہ رات مل جائے، ہمیں بھی وہ گھڑی نصیب ہو جائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں علماء کو سنا کرو، علماء کی باتیں سنا کرو، علماء اپنی باتیں نہیں کرتے، محمد کا قرآن سناتے ہیں، یہ بھی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں۔ رات نہیں گزری، الہ العالمین پھر فرمایا رات، توجہ کرنا، رات جب سارے سو گئے، اس کے ذہن میں تھا کہ جہان تو سو گیا ہے، جہان والا جاگ رہا ہے، جہان والا جاگ رہا ہے، کائنات کا رب جاگ رہا ہے، رحمان اور رحیم جاگ رہا ہے، تو میرے یقین تھا رہا، اس لیے میرا بندہ کسی اور دروازے پہ گیا ہی نہیں، سیدھا میرے دروازے پہ آیا۔
کیا چاہتا ہے؟ کہا الہ العالمین میرے میں معاف کر دے، جو کچھ کر بیٹھا ہوں وہ معاف کر دے، آئندہ میں تیرا بندہ تیرا ہی بن کے رہوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا اس نے مانگ لیا، میں نے عطا کر دیا۔ یہ میرے دروازے پہ آیا ہوا تھا، اس نے دامن پھیلایا، میں نے رحمتوں سے بھر دیا۔ اس نے گناہ پیش کیے، میں نے گناہوں پہ مغفرت کا پانی پھیر دیا، اور اس کا رونا دھونا پھر بھی بند نہیں ہوا۔ میں اللہ نے اس کے آنسوؤں کی برکت سے اس کے گناہوں کو یہاں سے اٹھا کے نیکیاں بنا کے ادھر رکھا۔ کل گناہوں میں آگے، آج نیکیوں میں آگے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق اس نبی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کون نبی؟ ایمان والوں غور کرنا، خلاق عالم نے فرمایا قل بفضل اللہ کا قرآن سنیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا قل میرا پیغمبر میرا محبوب پیغمبر، اللہ کا قرآن سنانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں نے حافظ صاحب سے بھی پوچھا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے والے اللہ کے مہمان بھی یہاں اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ آج ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ کیوں؟ میرا یقین ہے کہ اللہ ہمارے مہمانوں کے لیے میزبانوں کو حکم دے رہا ہے اپنے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کرو، ہر جائز خواہش کو پورا کرو۔ الہ العالمین، یہ تیری راہ میں چلنے والے تیرے مہمان ہیں، اور ہم بھی اس وقت تیرے مہمان ہیں، اور تیری ہی بارگاہ میں درخواست کرنے آئے ہیں۔ الہ العالمین، کر دینا کرم ہماری ذاتوں پہ بھی، اللہ کر دے مہربانی ہم سب لوگوں پہ بھی۔ اور رب العالمین نے فرمایا ہے میرا بندہ، میں نے جو تجھ سے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ نے تجھے بتایا ہے رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ آج تک شاید تجھے یقین نہیں آیا، آج میرے دروازے پہ بیٹھا ہے نا، آج یقین کر لے میں اللہ نے اپنے محبوب نبی سے تیرے لیے پیغام پہنچوایا۔ توجہ کیجئے گا، رب العالمین نے فرمایا قل سبحان اللہ۔ یہ بات تو شاید ابتداً علماء کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آپ بھی اگر غور کریں گے تو ضرور مزہ آئے گا۔ خلاق عالم نے فرمایا قل اگر آپ بھی برکت کے لیے ایک دفعہ کہہ دیں قل، پتہ کیوں کروایا؟ عرش والے رب کا نظام ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے نا، کبھی عمومی خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، کبھی خاص خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کبھی رب کریم کا یہ انداز ہوتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں نہ یا ایھا الناس ہے، نہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، نہ ہی کانا ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں قل، میرا پیغمبر یہ بات میں نہیں کرتا، یہ تو کا۔ اب کہتے ہو نا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تیسرے پارے میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ جو خاص خاص باتیں ہیں نا وہ اللہ اپنے محبوب سے کروا رہا ہے کہ میرا محبوب آپ ان کو کہے۔ بلکہ میں نے ایک مفسر کا بڑا خوبصورت جملہ پڑھا ہے،
آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ایسا سون میرا ساتھ نہیں دے رہا، سیٹنگ اس کی ہے ٹھیک، چلانے والا بھی ٹھیک ہے، سیٹنگ نہیں ہے، بہرحال سبحان اللہ سنا ہے، جیسا بھی ہے کرتے ہیں گزارا۔ فرمایا کل پروردگار عالم نے فرمایا میرا محبوب میرا دل چاہتا ہے ایک طرف میں سبحان اللہ، اب سب کے جانے کی انتظار کروں یا نہیں، پھر وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں، وہ بھی ہمارے حضرت جی کا فون سن رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں حضرت پیر صاحب کہاں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب میرا دل چاہتا ہے ایک طرف میں ہوں ایک طرف تیری امت ہو یا یوں کہہ دو مخلوق خدا ہو، ایک طرف میں ہوں ایک طرف مخلوق خدا ہو۔ بڑے نیک لوگ بیٹھے ہو، فتویٰ نہ لگا دینا، میں تو بھائی مفسر کا جملہ سنا رہا ہوں، میری تو سمجھ میں آیا ہے، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک طرف میں ہوں، فتویٰ تو لگ سکتا ہے کہ مولوی آیا تھا عبدالحکیم سے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ایک طرف ہے، حالانکہ اللہ تو ہر طرف ہے، عقیدہ میرا بھی یہی ہے، اللہ ہر طرف ہے، اللہ ہر طرف ہے، توجہ کرنا، اللہ ہر طرف ہے، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، عرض و سما میں اللہ، وہی اللہ جو ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، ہر جگہ اللہ۔ لیکن یہ محبت بڑا جملہ ہے، اگر تصورات میں آؤ گے پھر سمجھ آئے گا۔ فرمایا بس ایک طرف میں ہوں ایک طرف میری مخلوق ہو، درمیان میں میرا محبوب آپ، درمیان میں آپ ہو۔ فرمایا ایک گھڑی تو وہ چاہتا ہوں کہ پوری مخلوق کی نظر بھی آپ کے چہرے پہ ہو اور کائنات کے رب کی نظر بھی محبوب کے چہرے پہ ہو، میری نظر بھی آپ کے چہرے پہ اور مخلوق خدا کی نظر بھی آپ کے چہرے پہ، پھر میں آپ سے کہوں آپ ان کو کریں۔ کیوں؟ یہ لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہماری اطلاع اوپر سے آ رہی ہے اور ہماری محبتوں کی تصدیق رب العلا کر رہا ہے، اور کرے کیوں نہ؟ یہ دیکھیے بزرگ تشریف فرمائے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ تبلیغ کی جماعت سے آئے ہو نا، ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں، پوچھئے ان سے، بوڑھے ہو گئے ہو، آپ کو تو گھر آرام کرنا چاہیے، آپ کی اولاد ماشاءاللہ کرنے والی ہوگی، آپ کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ ان سے پوچھو، یہ یہی بتائیں گے کہ محمد کی محبت میں ہی سبحان اللہ، ہے نا؟ بے شک، کتنے بندے ہوں گے جو ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہوں گے؟ نہیں، کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں نا، محبت تو مصطفیٰ کی ہے نا، فرمایا یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ مرد، یہ عورتیں، یہ سب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کرتا، میں آپ سے کرتا ہوں، آپ ان سے کریں۔ کیا بات ہے؟ تیرے میرے نبی نے پوچھا تو ہوگا، الہ العالمین کیا بات ہے؟ یہی تو قرآن ہے، توجہ کرنا، یہی تو قرآن ہے، تورات میں کوئی ایسی بات نہیں کہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو کہا ہو، حضرت عیسیٰ کو انجیل میں حکم دیا ہو، زبور میں حضرت داؤد کو کہا ہو، آپ کہیں یہ قرآن ہی ہے جو جا بجا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، آپ کہیں سبحان اللہ، کیا کہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ
توجہ کرنا، آپ ان کو کہیں کہ میں اللہ نے اپنا فضل بھی تمہیں دے دیا۔ مولانا منیر صاحب جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ عاشقانہ ٹوپی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لی ہے۔ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ میں اللہ نے اپنا فضل بھی تمہیں دے دیا، اپنی رحمت بھی تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا محمد شفیع صاحب پڑھائے نا قرآن مجید میں کہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرا محبوب پہلی امتیں مجھ سے فضل مانگتی گئی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں عبادات کے بعد مجھ سے مانگا، ملا نہ ملا، دیا نہ دیا میری مرضی، لیکن تم اتنے خوش نصیب ہو کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، میں اللہ نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے اپنا فضل بھی دے دیا اور اپنی رحمتیں بھی عطا کر دی۔